یہ دونوں رہنما ایوان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو کس حد تک آگے لے کر چلتے ہیں؟ یہ کہیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو موقف تھا، جو بیانیہ تھا، وہ ایوان کے اندر کتنا مضبوط ہوگا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید کمزور ہوگا؟ مذاکرات ہمیشہ جب ہوتے ہیں تو اس میں شرائط نہیں ہوتی، نہ وہ غیر مشروط ہوتے ہیں۔ مشروط جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں لیڈر جو ہیں، یہ قائد حزب اختلاف جو مقرر کیے ہیں حکومت نے، ان سے آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ سینئر پولیٹیشین ہے، ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے کہ آپ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی قائل کر لیں۔ مذاکرات کرنے کے لیے آپ کو درمیانی رستہ نکالنا ہوتا ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، اب کچھ دینا یا کچھ لینا پڑتا ہے۔ یہ لگتا ہے یہ پولیٹیشین جو ہے یہ ایکسپرٹ ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور یہ ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اچھی امید رکھیں گے تو آپ دیکھیں نا، وہ کام کریں جو آئین کے مطابق ہو، جو آئین نے آپ کو رستہ دیا ہوا ہے۔ جب آپ آئین کے مطابق کام کریں گے تو وہ پھر آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا، اور پھر اس میں پوزیٹیوٹی بھی نظر آئے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کر دی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ، جبکہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا ہے، اور ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس تقرری کے بعد آواز یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ کم ہوگی یا اس کے اندر شدت آئے گی۔ دوسری جانب سیاسی حلقوں کے اندر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہے یا پھر موجودہ حکومت کا کوئی سیاسی حربہ ہے۔ آج کے تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کی اور اچکزئی صاحب کی تعیناتی جو ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا معنی خیز کویشچن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی اب انہوں نے جن لوگوں کو قائد حزب اختلاف مقرر کیا ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ان کی اگر پوزیشن پہ نظر دوڑائی جائے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ایک ووٹ ہے، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر یا قائد حزب اقتدار یا قائد حزب اختلاف وہ ہوگا جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے۔ تو انہوں نے پرنسپلی بیس جو تھی اس کی جو مذاکرات کے لیے انہوں نے رکھی ہے، مجھے تو نہیں لگتا یہ بیس جو مضبوط ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسے پرنسپل کی وائلیشن کی ہے جس روح کی آپ نے کانسٹیٹیوشن کے روح کی مخالفت کی ہے، وہ اس کے خلاف آپ نے بہت لوگوں کو نامزد کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ چل پائیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے تقریباً 100 ممبران ہیں قومی اسمبلی میں، اور اسی طرح جو تقریباً کوئی مطلب کافی ایک ریزنیبل تعداد جو ہے وہ سینٹ میں بھی ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے ایسے ممبران کو منتخب کیا ہے۔ دیکھیں نا، اب جب اس طرح کے کام کریں گے تو پھر یہ حکومتیں چل نہیں پا رہی ہوں گی، نہ چل سکیں گی۔ اگر مذاکرات کرنے تھے، اگر مذاکرات ہونے چاہیے تھے تو یہ دونوں پارٹیوں میں ہو سکتے تھے۔ قائد حزب اختلاف جس کا رائٹ بنتا تھا اس کو منتخب کرتے، اور وہ پہ کیونکہ اب ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ ایک ایک ممبر ہے، یہ جب کل فیصلہ کریں گے تو یہ مورلی کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ یہ ان کے پاس تو مطلب ہے کہ لوگوں کی تعداد نہیں ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے ڈیموکریسی کے خلاف کام کیا ہے، وہ خلاف کام اس طرح کیا ہے، آپ نے ایک ایسے بندے کو منتخب کیا ہے قائد حزب اختلاف دونوں ایوانوں میں جن کے پاس صرف ایک ایک ووٹ ہے۔ آپ نے یہ تو ایک حکم نامے کی، یہ آپ کو ڈیموکریٹک نامزدگی نہیں لگتی، یہ ایک حکم نامے کا آرڈر ہے، یہ ایک آرڈر ہے جس آرڈر کے مطابق انہوں نے ان کو قائد حزب اختلاف مقرر کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے تقریر میں بھی کہا ہے کہ ہمیں مقرر جو کیا ہے وہ عمران خان نے مقرر کیا ہے، انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا۔
دیکھیں اس طریقے سے پارٹیاں نہیں چلتی. اگر آپ بیس غلط ہوگی, آپ کی بیس آپ کی کسی کمپرومائز پہ آپ بیس کریں گے, کمپرومائز کریں گے, تو یہ تو ابھی تک ہماری پولیٹکس جو تھی وہ کمپرومائز پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر وقت ہم نے کمپرومائز کیا ہے. نظریہ ضرورت کو ہم نے اپلائی کیا ہے, نظریہ ضرورت سے ہٹ کے جب آپ حقیقت پہ آئیں گے, دیکھیں آپ میں ریالٹی نہیں ہے, آپ ریالٹی کو فالو کریں گے تو پھر آپ کی کامیابی ہوگی. آپ نے اپنے تجزیے میں کہا کہ ایسے دو شخصوں کو جو ہے, اشخاص کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے جن کے پاس ایک ایک ووٹ ہے. سر, پاکستان تحریک انصاف کی پوری جماعت ان کی اتحادی ہے, ان دونوں جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے. جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے, مخلوط حکومت ہے, بیساکھیوں کی حکومت ہے, ساتھ میں ایم کیو ایم کو بھی شامل کیا گیا ہے, تو وہاں پر بھی تو سر سہارا لیا گیا ہے. اگر عمران خان صاحب نے ان دو افراد کا سہارا لیا ہے, اس لیے لیا ہے کہ ان کو اختیارات دیے گئے تھے, بات چیت کا ان کو رائٹ دیا گیا تھا, تو مطلب اب تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وہ ایک ایک ووٹ رکھتے ہیں لیکن ان کے پیچھے پوری جماعت تو کھڑی ہے. نہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں نا. اب دیکھیں جو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی اتحادی حکومت ہے, لیکن وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم بنا ہے جس کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں, اس کی حکومت بنی ہے جس کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل الٹا ہوا ہے کام, اس کو انہوں نے مقرر کیا ہے جس کے سب سے کم ووٹ ہے. دیکھیں پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہ ایک بجھی ہوئی آگ سلگ رہی ہے, یہ آگ سلگ رہی ہے, کسی وقت بھی یہ دھماکے سے پھٹ سکتی ہے. دیکھیں آپ کی ایک پارٹی ہے, آپ کے پاس 100 ممبران قومی اسمبلی میں ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا, کل کو وزیر اعظم کا اگر نمبر آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے, اور وزیر اعظم ہوگا تو اسی طرح ہی وہ کسی اور کو مقرر کر دیں گے. اگر وہاں پہ آپ کا جو رویہ ہے یا آپ کا انتخاب جو ہے مختلف ہوگا, تو پھر اب کیوں نہیں آپ نے حقیقی, دیکھیں آپ حقیقت کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہر بندہ متفق نہیں ہوتا ہے. وہ ایک پارٹی تھی, ان میں دیکھیں کل کو مذاکرات ہو جاتے ہیں, اور اب جو ہے یہ جو مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, فرضی طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر دیکھیں پی ٹی آئی کے بیچ میں سے آواز اٹھ جائے گی. یہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ 5 مہینے ڈیلے کیا گیا ہے قائد حزب اختلاف کو مقرر کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی پارٹی میں اتفاق نہیں تھا. انہوں نے باقاعدہ, دیکھیں یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے نہیں روک رکھا تھا, یہ انہوں نے خود روک رکھا تھا, کیونکہ عمر ایوب صاحب جو تھے وہ قائد حزب اختلاف تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. جب یہ چیلنج کیا ہوا تھا اسپیکر جو تھا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. جب انہوں نے اپنا کیس واپس لیا عمر ایوب صاحب نے 5 ماہ کے بعد, تو انہوں نے دوسرے دن اس کی تعیناتی کر دی. آپ دیکھیں حقیقت, لوگوں کو بھی حقیقت بتائیں اور خود بھی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ جب آرگومنٹس کریں گے, اب دیکھیں نا, اگر کمپرومائز کرنا تھا, انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو مقرر کیا گیا ہے یا اس میں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں, اگر انہوں نے اتفاق پیدا کرنا تھا تو ایز اے ممبر بھی تو وہ کر سکتے تھے کہ یہ سیٹ پہ ہی بٹھا کے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ لوگوں میں آپ تفرقہ نہ پیدا کریں, لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. اب جب لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں تو اب دیکھیں نا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ریاستی اداروں نے ان کو مقرر کیا ہے, ان کی طرف سے اشارہ ملا ہے. دیکھو اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو لوگ شک و شبہات سے دیکھیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان تعیناتیوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم ہوں گی, فاصلے جو ہیں وہ کم ہوں گے, قربتیں بڑھیں گی, یا پھر آپ مزید جو ہیں وہ فاصلوں کو دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فاصلے کم ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں کہ ادھر پی ٹی آئی میں لیڈرشپ نہیں ہے. باہر لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے. جب لیڈرشپ باہر نہیں ہے تو وہ دیکھیں ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. انہوں نے کبھی اپنی پارٹی کو سیریس پارٹی لیا ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم عمران خان سے پوچھ کے بات کریں گے, ہم بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کے بات کریں گے. سیاسی پارٹیاں اس طرح نہیں چلتی ہیں. اس طرح اگر آپ چلائیں گے تو یہ دیکھیں آپ ایک روح کے خلاف جا رہے ہیں. اب روح جو آپ ایک چیز میں آپ نے روح نہیں ڈالی تو اس کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ اس میں روح نہیں ڈالیں گے تو وہ زندہ نہیں ہوگی.
دیکھیں یہ قوم کا وقت ضائع نہ کریں, قوم کو ایک سرخ بتی کے پیچھے مت لگائیں, قوم کو حقیقت بتائیں, اور حقیقت بتائیں گے تو لوگ ریئلائز کریں گے. دیکھیں آپ کا جو ووٹر ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتا, آپ کی کاسٹنگ ووٹ دیکھیں آپ کتنے پرسنٹ ہے, آپ کے 20% 30% کے درمیان آپ کی ووٹ آف کاسٹنگ ہے, تو آپ کس طریقے سے لوگوں کو اعتماد دلائیں گے؟ آپ جب حقیقت دیکھیں, یہ جتنی بھی جب بھی کوئی طال ازما آیا ہے, جب بھی کوئی ڈیریل ہوئی ہے ڈیموکریسی, تو یہ پولیٹیشین کی وجہ سے ہوئی ہے, اس میں ریاستی اداروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب بھی آپ نے ریاستی اداروں کو دعوت دی ہے, آپ نے ان کو دعوت دیا نہیں ہے, ان کو مجبور کیا آپ نے کہ آپ آئیں اور آگے ہماری ہیلپ کریں. دیکھیں جتنے بھی مارشل لا لگے تھے اس میں ان کے ساتھ الائز کون تھے, ان کے ساتھ کون چلتے تھے؟ یہی پولیٹیشین تھے. ابھی بھی جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, وہ ان طال ازماؤں کے ساتھ رہے ہیں, یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ حقیقت جانیں, حقیقت کو حقیقت جان کر کریں, اور سیاست کو عبادت سمجھ کر کریں, سیاست کو گالی مت بنائیں. اگر آپ سیاست کو گالی بنائیں گے تو یہ آپ کو کچھ نہیں ڈیلیور کرے گی, اور اگر اس کو آپ عبادت بنائیں گے تو یہ پھر آپ کو جنت کا رستہ دکھائے گی. ایسی متضاد اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر ایک بریگیڈ جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے کہ جو تعیناتی ہوئی ہے علامہ صاحب کی اور اچکزئی صاحب کی, اس میں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا اہم کردار ہے, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ درخواست کی ہے. تو نواز شریف کی اماں پر کہنے پر اسٹیبلشمنٹ نے ان تعیناتیوں کی اجازت دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیں نواز شریف جو ہے یہ 3 دفعہ آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, اور پاورفل وزیر اعظم رہ چکا ہے, جس نے باقاعدہ پاکستان میں ایٹمی دھماکے بھی کیے ہیں. دیکھیں جس پولیٹیشین نے صحیح کام کیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن اگر اس نے بات کر لی ہے, اگر اس سے پوچھ لی ہے, تو اس پہ اتنی تنقید کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کل تقریر میں بھی کہا ہے محمود اچکزئی صاحب نے کہ میری کوئی بات نہیں ہوئی, یہ ایسے ہی لوگوں نے افواہ اڑائی ہے. اگر فرض کرے بات ہو بھی گئی ہے تو وہ کوئی فارنر تو نہیں ہے, وہ کوئی کسی اور ملک کا سربراہ تو نہیں ہے, وہ پاکستان کا سربراہ رہ چکا ہے, وہ اس کی ایکسپرٹیز ہے, وہ اپنی ایکسپرٹیز ڈیلیور کر سکتا ہے. آپ کو اس چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کی طرف مت جائیں, اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں. آپ نے اگر جمہوریت چلانی ہے, آپ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے, آپ 30% ووٹ دے کے پھر کس طریقے سے پولیٹیشین سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں کچھ ڈیلیور نہیں کیا؟ آپ ڈیلیور کریں گے, آپ ووٹ ڈیلیور کریں گے, 90% 80% 60% ووٹ کاسٹ کریں گے, تو پھر اگر پولیٹیشین ناکام رہتا ہے تو پھر آپ کریں. آپ اپنے پولیٹیشین کو مضبوط کر کے بھیجیں گے. مضبوطی کیسے ہوگی؟ جو ووٹ اس کو کاسٹ کرے گا, جب وہ آپ کا 70% 60% ووٹ لے کے جب ایوان میں جائے گا تو وہ پھر ایوان میں کام بھی اسی طریقے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان تعیناتیوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی کردار نہیں رہا. آپ نے اس کو مجبور کیا ہے, آپ نے اس کو خود بٹھایا اپنے ساتھ, زبردستی بٹھایا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں, اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں, ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں, ISPR بھی بار بار کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں, ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پورا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر تاریخ میں آپ نے ہی دعوت دی ہے, پولیٹیشین نے ہی دعوت دی ہے, پولیٹیشین نے ہی ہاتھ پکڑا ہے اس کا اور کہا ہے کہ آئے. دیکھیں آپ نے اس کے آئینی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہے, کیونکہ آئینی طور پہ آپ نے اس کو ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے کہ آپ نے ملک کی پروٹیکشن کرنی ہے. اگر ملک کی پروٹیکشن کرنی ہے, اگر سیاستدان مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں, تو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس کا فرض بنتا ہے ریاستی اداروں کا کہ وہ آئیں اور ملک کو بچائیں. علامہ صاحب کی تعیناتی ہو گئی, اچکزئی صاحب کی تعیناتی ہو گئی. اچکزئی صاحب نے اپنا پہلا خطاب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ کسی کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی, آئین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہمارا جو ویژن ہے, جو مقصد ہے, ہم اس کو جاری رکھیں گے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ دیکھیں یہ آئین کا کھلواڑ کیا ہے؟ یہ کھلواڑ ہی ہے نا آئین کا, کہ ایک بندے کو آپ نے, ایک ووٹر کو آپ نے وہاں پہ منتخب کر دیا, قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا. آپ خود دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیشین اپنی باتوں کو نہیں دیکھتے, اپنی باتوں کو نہیں سمجھتے. بھئی اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں حکومت کے ساتھ, تو وہ کوئی فارنر حکومت تو نہیں ہے, وہ اپنی ہی حکومت ہے, آپ کے ہی ساتھی ہیں. آپ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں, آپ ان کے غموں میں جاتے ہیں, ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں. جب آپ ان کی خوشیوں میں اور غموں میں شامل ہوتے ہیں تو عوام کی خوشی کی یا عوام کے غم کے لیے آپ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ آپ نے بات
کرنی ہے تو بات کریں, اور بات کریں, رزلٹ بالکل اس کا غلط بھی آ سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ تو اللہ کو پتہ ہوگا, یا آپ کی نیتوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کس نہج پہ کرنا چاہتے ہیں. یہ آیا آپ سیریس مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک سرخ بتی کے پیچھے قوم کو لگا رہے ہیں. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کام کریں, لوگ کام دیکھیں گے, لوگوں کو کام نظر آئے گا. جب لوگوں کو کام نظر آئے گا تو وہ پھر آپ سب کے سامنے وہ بات ہوگی. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی کی گئی ہے, آیا یہ کسی سیاسی دباؤ کے اندر کی گئی ہے یا پھر یہ ایک جمہوری عمل تھا جس کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پائے تکمیل تک پہنچایا؟ کیونکہ مختلف قسم کی آوازیں, مختلف قسم کی آرائیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ یہ دونوں رہنما ایوان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو کس حد تک آگے لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کہیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو موقف تھا, جو بیانیہ تھا, وہ ایوان کے اندر کتنا مضبوط ہوگا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید کمزور ہوگا؟ مذاکرات ہمیشہ جب ہوتے ہیں تو اس میں شرائط نہیں ہوتی, نہ وہ غیر مشروط ہوتے ہیں. مشروط جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ کو چاہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں لیڈرز جو ہیں, یہ قائد حزب اختلاف جو مقرر کیے ہیں حکومت نے, ان سے آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ سینئر پولیٹیشین ہیں. ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے کہ آپ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی قائل کر لیں. مذاکرات کرنے کے لیے آپ کو درمیانی رستہ نکالنا ہوتا ہے, کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, آپ کچھ دینا یا کچھ لینا پڑتا ہے. تو آپ یہ لگتا ہے یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں, یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور یہ ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اچھی امید رکھیں گے تو یہ جو آپ دیکھیں نا, وہ کام کریں جو آئین کے مطابق ہو, جو آئین نے آپ کو رستہ دیا ہوا ہے. جب آپ آئین کے مطابق کام کریں گے تو وہ پھر آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا, اور پھر اس میں پوزیٹیوٹی بھی نظر آئے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی تعیناتی کسی ڈیل کے تحت کی گئی ہے؟ نہیں, ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. پارٹیوں میں آپس میں ڈیل ہوتی رہتی ہے. دیکھیں نا, اب یہ نظریہ ضرورت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے مطابق انہوں نے وہ اب بھی فیصلے کیے ہیں یا یہ مقرر کیے ہیں قائد حزب اختلاف. دیکھیں, اب جب آپ اس طرح کریں گے, آپ دیکھیں چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے ممبران زیادہ تھے ان کا قائد حزب اختلاف مقرر ہونا چاہیے تھا, تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. کل کو کوئی دوسرے ممبران جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں. وہ ان کو دیکھیں نا, ہماری جمہوریت تو پہلے بڑی کمزور ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے, ہماری جمہوریت جو ہے وہ ابھی میچیور نہیں ہے. وہ بڑی وہ اس کا ابھی بچپنا ہے. تو جب بچپنا میں تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اس لیے آپ اس کو چلنے دیں. جب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے جو جتنے ممبران زیادہ ہیں اگر وہ ہوتے تو آپ کے لیے اچھا رزلٹ دے سکتے تھے. ابھی بھی آپ کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن مجھے کیونکہ آپ دیکھیں یہ قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کے لیے 5 ماہ کا وقفہ آیا ہے, کیونکہ یہ جو اگست میں جو تھے عمر یوب صاحب کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا تھا 9 مئی کے مقدمات میں, اور اس کے علاوہ جو قائد حزب اختلاف تھے سینٹ میں ان کو بھی انہوں نے, شبلی فراز صاحب جو تھے ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. تو اس وقت سے ابھی تک یہ سیٹ جو تھی خالی پڑی تھی. اس کی بھی ایک قانونی وجہ تھی. یہ کیوں خالی پڑی ہوئی تھی؟ اس لیے خالی پڑی ہوئی تھی کہ ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کس کو ہم نے قائد حزب اختلاف بنانا ہے. نام انہوں نے دے دیا تھا, لیکن انہوں نے ایک عدالتوں میں ایک کیس بھی پڑا ہوا تھا جو کہ عمر یوب صاحب نے کیا تھا, جس میں اس نے اپنے قائد حزب اختلاف کی پوزیشن کو چیلنج کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں یہ ڈیلے آیا 5 مہینے کا. حکومت ان دونوں جو تعیناتی ہوئی ہیں ان رہنماؤں سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرے گی یا نہیں کر سکتی؟ ان کا جو موقف ہے وہ اس پر کھڑے ہیں. نہیں, یہ موقف ان کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اب وہ موقف نہیں رہا.
ابھی بھی جب صبح میں ان کی تقریر دیکھ رہا تھا محمود اچکزئی صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو قائد ہیں، اس سے آپ ملاقات نہیں کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اگر یہ ملاقات کی اجازت آپ دے دیں، اس کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت دے دیں، تو وہ جو ہے اب وہ کچھ نہ کچھ جو ہے پھر حالات نرم ہو جائیں گے. لیکن حکومت کا ایک اور موقف ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو ملاقات کی اجازت دے دی تو انہوں نے 8 فروری کو ایک تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک تحریک کو جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. وہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی تو یہ جا کے وہاں سے قائد جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں اس کا ایک پیغام لے کے آئیں گے، اور وہ پیغام پھر یہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلے گا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہونے کا چانس بن سکتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ 8 فروری کی کال کو واپس لیں. اگر وہ کال کو واپس لیتے ہیں تو ہم ان کو ملاقات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی تک تیار نہیں ہے کہ وہ 8 فروری کی کال واپس لے لیں. نئی تعیناتیوں کے بعد ایوان کے اندر یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آواز کتنی زیادہ مضبوط آپ کو ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کا موقف جو ہے وہ کتنا مضبوط وہ ڈیلیور ہوگا، اور حکومت کو اس موقف سے کوئی ٹف ٹائم ملے گا، یا حکومت جو ہے اس کو بس ایک سیاسی حربے کے طور پر دیکھتی رہے گی؟ نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی رستہ نکالے. یہ جو انہوں نے قائد حزب اختلاف مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی رستہ نکالے. ہو سکتا ہے کوئی اس میں مائنس بھی ہو جائے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ آیا اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، اور حکومت بھی اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان معاشی طور پہ بڑا دبا ہوا ہے. IMF جو ہے وہ بھی ہچکچا رہا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. تو اس کو IMF کو یقین دلانے کے لیے، اور دوسرے جو کاروباری طبقہ ہے اس کو یقین دلانے کے لیے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو. پاکستان سے دیکھیں کمپنیاں بھاگ رہی ہیں، جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جہاں پہ انسٹیبل حالات ہوں، جہاں پہ احتجاج ہو، وہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے. وہاں پہ کوئی بزنس مین جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آتا. آپ نے اگر انویسٹمنٹ لانی ہے تو آپ کو پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ون مین ون ووٹ کو عزت دینی پڑے گی. جب آپ ووٹ کو عزت دیں گے تو پھر آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور جمہوریت بھی مضبوط ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کسی سیاسی دباؤ کے اس میں آ کر یہ تعیناتی کی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، تحفظ تحریک آئین پاکستان اور اپوزیشن جماعتوں نے 8 فروری کو ملک کے اندر شٹر ڈاؤن اور ایک بڑے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو اس احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تعیناتی کی گئی ہے، یا یہ ایک سیاسی عمل ہی تھا؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ جو ڈیلے ہو رہا تھا وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہا تھا، حکومت کی طرف سے ڈیلے نہیں ہو رہا تھا. میں نے بتایا نا کہ وہ عمر یونس صاحب نے ہائی کورٹ میں اپنی اس کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہوا تھا، اپنی جو ڈسکوالیفیکیشن کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا ایز اے اپوزیشن لیڈر. تو اس لیے حکومت اس کے لیے کیونکہ وہ کیس عدالت میں پڑا ہوا تھا، اس لیے حکومت اس پہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. جب انہوں نے فیصلہ واپس لیا تو پھر حکومت نے 2-3 دن کے اندر قائد حزب اختلاف کی تعیناتی کر دی. آپ حکومت دباؤ، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت دباؤ میں نہیں آتی. حکومت ہوتی ہے، اس کے پاس ادارے ہوتے ہیں، اس کے پاس قانون ہوتا ہے، اس کے پاس آئین ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. اور اس کو وہ کر کے دیکھیں نا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ اپوزیشن جب بھی تحریک چلائے گی یا کوئی پہیہ جام ہڑتال کرے گی تو قانون سامنے آئے گا. اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے کئی کالیں کی ہیں، کئی انہوں نے فائنل کالیں دی ہیں، لیکن وہ ساری ناکام ہوئی ہیں. اور یہ 8 فروری والا بھی آپ دیکھ لیں گے، لیکن 8 فروری کا اگر یہ ناکام ہوا تو پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوگا، قائد حزب اختلاف کو، اور ان کو بھی بڑا نقصان ہوگا، اور ان کی پوزیشن اور کمزور ہوگی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اگر اس احتجاج سے پیچھے ہٹتی ہے تو اس کی پوزیشن عوام کے اندر کمزور ہو سکتی ہے، ایسا ماننا ہے ہمارے تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب کا. سوال چھوڑ کر آپ کے پاس جائیں گے اور سوال کا جواب جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کے موڈ میں ہے، لیکن ان کی جو بڑی جو مطالبہ تھا، بڑا جو ان کا حکومت سے ایک اپیل تھی وہ پوری ہو گئی ہے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر تعینات کر دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے اس ایجنڈے کو لے کر آگے کیسے چلتے ہیں جس کی بنیاد پر ان دونوں کے نام پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے دیے تھے
تاکہ جو موقف ہے, جو موٹو ہے, اس کو مؤثر اور مضبوط بنایا جائے. آنے والے دنوں کے اندر صورتحال کافی واضح ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف, اپوزیشن اتحاد, تحفظ آئین تحریک پاکستان اس حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیتی ہے. 8 فروری کے احتجاج کی جو کال دی گئی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.